بھائی اگر میں اب اسٹریم ختم نہ کروں تو ہوٹل والا مجھے ایکسٹرا چارج لگا دے گا تو میرے خیال سے مجھے یہاں بس کر دینا چاہیے ویسے بھی. اور اچھا یہ ایک بندہ بیچارہ ذوالقرنین، تم مجھے میں دیکھ رہا ہوں کئی مرتبہ ٹرائی کر چکے ہو، تو چلو میں لاسٹ کالر کے طور پر لے لیتا ہوں. ہاں جی السلام علیکم. سوال ذرا لمبا وعلیکم السلام. کہ ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے مکان کے بغیر، لیکن کچھ ارے روایتوں سے اتنی پھونک مارو گے تو ہم اڑ جائیں گے. چلنے کوشش کرتا ہوں ہاں تھوڑا زور سے. ہاں کہ اللہ مکان کے بغیر موجود ہے، لیکن کچھ روایتیں ہیں جو لگتا ہے جس سے کہ اللہ مکان کے ساتھ ہے. ہاں وہ کیا لگتا ہی ہے، وہ لگتا ہی ہے. آپ نے کہا کچھ روایت ایسی ہیں جیسے لگتا ہے، بس وہ لگتا ہے، لگنا ضروری تو نہیں ہوتا. میں اسکرین شیئر کر سکتا ہوں روایتوں کی؟ نہیں شیئر کر سکتے، بس ہی بتا دیں. اچھا حوالہ دے سکتا ہوں؟ ہاں حدیث بتا دیں. کتاب اسم و صفات امام بیکی کی، ہوں جلد ثانی اور روایت نمبر 855. حدیث بتائیں، حدیث آگے. اس میں ہے، ایک منٹ، تھوڑا مائک دور کر لیجئے بھائی. عن ابن مجاہد قال بین السما، اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فلما رہی مکانہ و سما سریر الکرم، یہاں پہ مکانہ کے لفظ ہے اور ضمیر کا مرجع اللہ کی طرف ہی ہے. مجاہد صحیح ہے، صحیح ہے. تو عربی تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے شاندار عربی پڑھی ہے. ایک لفظ ہے مکان اور ایک لفظ ہے مکانہ، دونوں کے روٹ لیٹرز جو ہیں ایک ہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. مکان کا لفظ مکانتن کے لیے بھی استعمال میں آتا ہے. ایک لفظ مکان کے معنی آتے ہیں اسپیس، جگہ، اور مکانتن کے معنی آتے ہیں مقام. ٹھیک ہے، اب مثلا مقامی کو دیکھ لیں. مقام کے معنی کیا آتے ہیں؟ مقام کسے کہتے ہیں؟ جگہ نہیں، کھڑے ہونے کی جگہ، خالی جگہ نہیں، کھڑے ہونے کی جگہ جہاں انسان قیام کرے وہ مقام ہے. اچھا میں آپ سے کہوں بھائی ان کا مقام تو بہت بلند ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے تھے؟ وہ نہیں پتا اس میں، کیونکہ روایت نہیں. مقام بلند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ آسمان میں کھڑا ہے، سیڑھی کے اوپر چڑھا ہوا ہے. مقام کا مطلب ہے کہ اس کا اسٹیٹس بڑا بلند ہے نا، اس کی پوزیشن سوسائٹی میں بہت بلند ہے، یہ ہے مقام. تو اب مقام کا لفظ اسٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے، جو کہ ایک نان ٹینجیبل چیز ہے، یعنی اس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، ہاتھ لگا کر دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، یہ سب نہیں کر سکتے، اس کے باوجود آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے، اس کے لیے مقام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور مقام کے معنی آتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ. ایسے ہی مکان اور مکانہ دونوں کے معنی پوزیشن، اسٹیٹس، مقام کے لیے آتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام خداوندی کا ادراک ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ نے دیکھ لیا کہ اچھا وہ سامنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ باللہ. اچھا ایک اور روایت بھی ہے، وہ امام ذہبی کی کتاب العلوم ہے، اس میں ہے کہ عرش جو ہے وہ قدموں کے اللہ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے. ٹھیک، تو اس سے کیا مکان لازم نہیں آتا؟ نہیں اس سے بھی لازم نہیں آتا. ارے یہ کیا ہوا؟ اچھا اب میں آپ کو جو ہے نا ایک اصول دے رہا ہوں، اس اصول کو آپ ہر جگہ اپلائی کر دیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مفید رہے گا. جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے متشابہ صفات یا الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی تمام صفات متشابہات ہی ہیں. ہم کسی بھی صفت کی حقیقت کو نہیں جان سکتے مکمل طریقے سے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت سے الفاظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ وہ الفاظ جسم کے لیے یا اسپیس کے لیے، جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ہاتھ ہے، پیر ہے، اصبع انگلی ہے، وجہ چہرہ ہے، اور اس طرح بہت ساری صفات ہیں. دو اصطلاحات یاد رکھیں، ایک ہے مبدا اور ایک ہے غایہ. مبدا کے معنی آتے ہیں علت، کاز، اور غایت کے معنی آتے ہیں پرپس، آبجیکٹو، مقصد، جو آپ اچیو کریں گے. جب ہم کوئی صفت انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ید یعنی ہاتھ، یا چہرہ، یا کان
یا ناک، اس سے انسان کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو مبدا اور غایت دونوں مراد ہوتے ہیں. یعنی ہمارے کان اس لیے ہیں تاکہ کان کے ذریعے ہم چیزوں کو سنیں، ناک کے ذریعے ہم چیزوں کو سونگھیں، ہاتھ کے ذریعے ہم چیزوں کو ٹچ کریں. جو ذریعے ہے یہ ہے مبدا، اور ٹچ کرنا، سونگھنا اور آواز کو محسوس کر لینا، جان لینا، آواز کا ادراک کرنا، یہ ہے غایت، یعنی اس کا مقصد. یہی الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو یہاں مبدا مراد نہیں ہوتا بلکہ صرف غایت ہی مراد ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کان ہے اور اس کان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، نہیں، بس اللہ سن رہا ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے؟ یعنی ہماری زبان میں ہماری زبان تو لمیٹڈ ہے، چونکہ ہماری سوچ لمیٹڈ ہے، ہمارا علم لمیٹڈ ہے. ہمیں بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہم مبدا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، غایت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو صرف غایت کے لیے استعمال کریں گے، مبدا کے لیے استعمال نہیں کریں گے. یہ اصول اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا اور ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ان تمام متشابہ احادیث کے تعلق سے آپ کو کبھی کوئی الجھن کا آپ شکار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بس اصول اپلائی کر کے اس روایت کا مطلب ہی بیان کر دیں تو بس اب آپ کے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا اور غور و فکر کریں، ٹھیک ہے، اصول کو ذہن میں رکھ لیجیے گا. چلیں، جزاکم اللہ خیرن. آج کے لیے اتنا ہی، اور میں نے جیسے کہا تھا کہ 2 گھنٹے آج میں کر پاؤں گا اسٹریم. اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات کریں گے. غالباً رمضان سے پہلے ایک اور اسٹریم باقی ہے، اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا اس میں رمضان شروع ہو چکا ہوگا، تو رمضان میں تو ہماری اسٹریم ہوتی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو میں رمضان میں کوئی پروگرام کروں گا کہ نہیں، جیسا کہ میں گزشتہ 1-2 سال سے کرتا آ رہا ہوں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری مصروفیت کتنی ہے. اگر کچھ خالی ہوا تو کر دیں گے، ورنہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی. تمام احباب کا شکریہ کہ جو شروع سے اسٹریم کے آخر تک ساتھ میں رہے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.